پاپا ایک اسلامی بھائی نے کفل مدینہ کے متعلق کچھ لکھ کر بھیجا ہے۔ الحمدللہ عز وجل 8 رمضان المبارک کو زبان کے کفل مدینہ کا شوق پیدا ہوا۔ کوشش کی کہ بات زبان سے نہیں کروں گا، لکھ کر یا اشارے سے گفتگو کروں گا، لیکن چونکہ زبان بولنے کی عادی تھی اس لیے کفل مدینہ میں کامیاب نہ ہوا۔ پھر 9 رمضان کو دوبارہ کوشش کی، تھوڑا فرق پڑا لیکن کوئی خاص نہیں۔ غیبت کی تباہ کاریاں یاد کر کے سنا کر باپا کے رمضان حال میں سحری کے لیے گیا تو ایک اسلامی بھائی کو باپا نے اپنے ساتھ سحری کی سعادت عطا فرمائی۔ باپا نے اسے تحائف دیے، ان میں تقسیم والے ربڑ بھی تھے۔ میں نے اسلامی بھائی سے ربڑ لیا، پھر میں نے وہ ربڑ اپنی زبان پر چڑھایا کہ ربڑ زبان پر چڑھا رہے اور کفل مدینہ نصیب ہو جائے۔ ربڑ زبان پر زیادہ دیر تک نہ رہا، لیکن الحمدللہ عز وجل اس کی برکت یہ ہوئی کہ میری زبان کنٹرول میں رہی۔ ربڑ کے ساتھ میں نے باپا کا واسطہ اللہ عز وجل کی بارگاہ میں پیش کیا کہ یا اللہ عز وجل مجھے عطار کے صدقے زبان کا کفل مدینہ نصیب فرما۔ الحمدللہ عز وجل میری زبان کنٹرول میں ہو گئی۔ مدنی حلقوں کے علاوہ تو بات کبھی کی نہیں۔ اب تو میرے حلقے والے بھی مجھ سے تنگ آ گئے ہیں کہ اب تو بولو۔ میرے حلقے والے مجھے کفل مدینہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ الحمدللہ عز وجل غصے کا بھی علاج ہو گیا، غیبت سے بھی پناہ مل گئی۔ ماشاءاللہ کفل مدینہ غیبت سے بچنے کا بہترین عمل ہے۔ کسی خاص مواقع پر زبان سے باتیں کی، مثلا بیمار کی عیادت، ڈاکٹر سے دوائی لینے پر، مدنی حلقوں میں کبھی مسائل پوچھنے وغیرہ پر کے مواقع پر زبان سے بات کی۔ الحمدللہ عز وجل 10 رمضان سے لے کر آج تک پریکٹس کرتا رہا ہوں۔ ان میں کئی دن تو ایسے بھی گزرے ہیں کہ بالکل کسی سے بات نہیں کی۔ الحمدللہ۔ اے میرے اللہ عز وجل مجھے میرے مرشد کے صدقے ایمان پر موت نصیب فرما، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس اسلامی بھائی کو پاپا انہوں نے حلقہ نمبر اور نام وغیرہ کچھ بھی نہیں لکھا۔ نہیں اس اسلامی بھائی کو آج مناجات افطار میں اوپر لے آؤ، میں زیارت تو کروں یار اس کی۔ جن اسلامی بھائیوں نے پرچی یہ دی ہے تو باپا خود آپ کو دعوت دے رہے ہیں، آگے تشریف لے آئیے گا، ملاقات کر لیں۔ عصر پڑھا دیں اپنے ساتھ یہاں اوپر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اس کی برکتیں لیں گے تھوڑی یار۔ سبحان اللہ۔ مجھے تو آپ کو کفل مدینہ کا سنتا ہوں تو مجھے بہت بہت خوشی ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ انہوں نے باپا کوشش کے لیے زبان پر ربڑ بھی چڑھایا۔ یہ ربڑ تو پھینک کے چلے جاتے ہیں، میں تو روز بٹواتا ہوں ربڑ۔ میرا خیال پھینک کے چلے جاتے ہیں، ہر بار بانٹنے پڑتے ہیں، انگلیوں پہ چڑھانا بھی نہیں آتا ان کو۔ یہ کھڑے ہو گئے اس ٹائم بھائی، یہی ہے۔ سبحان اللہ، بارک اللہ بارک اللہ، اللہ آپ کو برکت دے۔ انشاءاللہ وہ آپ یہ جنہوں نے اعلان کیا یہ آپ کو عصر میں لے آئیں گے میرے پاس انشاءاللہ۔ اللہ ان کو انشاءاللہ مدنی لباس بھی پہنیں گے، انشاءاللہ امامہ بھی سارا دن سجائیں گے، اللہ نے چاہا تو اب یہ تو خوب اٹھان لیں گے۔ البتہ یہ کہ اس میں تھوڑا یہ دھیان رکھنا ہوتا ہے، جب زبان کا کفل مدینہ ٹائٹ لگتا ہے نا، اس میں بعض اوقات کوئی اشارہ سمجھتا نہیں ہے، تحریری بات سمجھتا نہیں تو اس پر غصہ آتا ہے۔ یہ اچھا ایک اس کا سائیڈ ایفیکٹ۔ دوسرا یہ کہ جو باتیں کرتے ہیں وہ لگتا ہے کہ یعنی کہ حقیر لگتے ہیں، ان سے تھوڑی بیزاری ہوتی ہے وہ کہ یار یہ بولتا ہی رہتا ہے۔ تو ایسا کوئی جذبہ اپنے اندر آنا نہیں چاہیے۔ اور اگر ہمارے کفل مدینہ سے کسی کو تشویش ہوتی ہے تو بات سمجھتا ہی نہیں، اور بات ضروری تو پھر بات کرنی چاہیے، ایسے موقع پر کر لینی چاہیے۔ ماں باپ اگر ناراض ہوتے ہیں اور بات نہیں سمجھتے اور گھر کا ماحول بھی اس سے اگر بالفرض آپ کو لگے کہ خراب ہو جائے گا تو ماں باپ سے بھی حسب ضرورت بات کر لی جائے۔ خیر ایسا کوئی ہوتا نہیں عام طور پہ کہ جو اتنا ٹائٹ کفل مدینہ لگا لے۔ اب یہ ماشاءاللہ دیوانہ ہے، یہ رمضان شریف کی برکت ہے اور یہاں کے ماحول کی برکت ہے، تو گھر میں جا کر ان کو اس طرح اپنی پھر تقسیم کرنی پڑے گی کہ میں امی سے بات کروں گا، ابو سے بات کروں گا، جو بھائی ماحول میں ہے اس سے لکھ کر بات کروں گا، اس سے بات نہیں کروں گا کہ وہ سمجھتا ہے اس معاملے کو۔
جو بھائی ماحول میں نہیں ہے تو ضرورت کے بعد اس سے 2-4 الفاظ میں کر لوں گا. اس طرح تھوڑی تقسیم کرنی پڑے گی تو انشاءاللہ قفل مدینہ ٹکا رہے گا. ورنہ پھر یہ معاشرہ جو ہے نا یہ ٹکنے دے گا نہیں. بہت مشکل ہے. یہ بہت بلواتا ہے. کاکڑے میں انگلی ڈال کے وہ بلواتا ہے, چھیڑتا رہتا ہے. اچھا, پھر یہ کہ نیکی کی دعوت, یہ جو ہے سنتوں بھری بات, انفرادی کوشش, یہ قفل مدینہ کی زینت ہے. یہ قفل مدینہ کے ساتھ یہ قفل مدینہ ہی ہے, یہ بھی شامل ہے اس میں. مزید یہ کہ سلام کسی نے کیا تو اب زبان سے جواب دینا واجب ہے. کسی نے السلام علیکم کہا تو اب اشارے سے یوں کر لیا, یہ قفل مدینہ نہیں ہے, یہ تو گناہ ہے. کہ کوئی اور ماننے یہ شرعی نہیں ہے, پھر بھی زبان سے جواب نہیں دیا تو گناہ گار ہوگا. تو اب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زبان ہی سے کہے اس کو. اس طرح چھینک پر چھینک کا جواب یا رحمک اللہ وغیرہ یہ جو ہے یہ سب کہنا پڑے گا. کسی نے شرعی مسئلہ پوچھا اور 100% یقینی طور پر معلوم ہے تو آپ بتا دیں. اب یہ کہ ہاں لکھ کر بتانے میں حرج نہیں ہے, بس سلام کا جواب لکھ کر نہیں دے سکتے, وہ زبان سے ہی دینا ہوگا. تو ماشاء اللہ تبارک اللہ, اللہ تعالی ہم سب کو بھی قفل مدینہ نصیب کر دے. اس میں تو اور بھی ہوں گے ماشاءاللہ قفل مدینہ لگائے ہوئے, ہے کوئی کہ نہیں؟ سبحان اللہ, الحمدللہ. ماشاءاللہ چند اسلامی بھائی نے قفل مدینہ زبان کا ٹائٹ لگایا ہوا ہے. 4-5 ہیں. آپ ذرا حاجی امین ان کے چہرے دیکھ لو یار, ان کی بھی حوصلہ افزائی کر دو یار. سبحان اللہ. جتنے دیکھو یقینی طور پر قفل مدینہ لگائے ہوئے نا, اب ہاتھ بڑھ نہ جائے, بڑھ گئے یار. نہیں چاہے 5-7 ہیں بیچارے, ان کو بھی لے لو آ جائے. باپا اگر یہ کھڑے ہو جائیں تو مناجات گرل پہ بلا لیتے ہیں. گرل پہ بلا لیتے ہیں. ان کو گریل پہ بلا لو, آپ چیک کر لو. جو دیکھو یہ سمجھ پڑ جائے گی, جو قفل مدینہ اس کا اندازہ ہو جائے گا, اتنا سنجیدہ اور محسوس ہوگا. انشاءاللہ ان سب کی حوصلہ افزائی کر دو. باپا ایک اسلامی پتہ بھائی نہیں کب رمضان شریف, ہم رمضان تو آئیں گے, پتہ نہیں یار ہم زندہ ہوں گے نہیں ہوں گے, ہم کو